اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی علی صحیح بخاری باب الوحی حدیث نمبر 4 حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانۃ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشۃ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قولہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعالج من التنزیل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس قرآن پاک کی اس آیت لا تحرک به لسانک لتعجل به کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعالج من التنزیل شدة مکانہ مما یحرک شفتیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو بہت تیزی سے حرکت دیتے تھے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، تو آپ وحی کے نزول کے وقت جلدی اپنی زبان مبارک کو تیزی سے حرکت دیتے تھے پڑھنے کے لیے، تاکہ مجھے یہ وحی جو نازل ہو رہی ہے یہ بھول نہ جائے، اس غرض سے آپ جلدی پڑھا کرتے تھے۔ تو ابن عباس پھر یہ آیت نازل ہوئی لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں۔ تو اب ابن عباس جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کو اس کی تفسیر بتاتے ہوئے بتا رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ فانا احرکہما لکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما۔ ابن عباس اپنے شاگردوں سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو تیزی سے حرکت دیا کرتے تھے، ویسے میں اپنے ہونٹوں کو تمہارے لیے حرکت دے کر دکھاتا ہوں۔ اور پھر وقال کہا سعید انا احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما فحرک شفتیہ۔ اور اب سعید بن جبیر جو ہیں یہ ابن عباس کے شاگرد تھے۔ اب سعید بن جبیر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی کہ سعید بن جبیر پھر اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ویسے حرکت دے کر دکھاتا ہوں جیسے ابن عباس کو میں نے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے دیکھا۔ تو انہوں نے ان کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ رأیت میں نے جیسے دیکھا، ابن عباس یحرکہما ان دونوں کو جیسے حرکت دی تھی، فحرک شفتیہ بس انہوں نے حرکت دی ان کو، بس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ تو ابن عباس آپ کیونکہ اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، یعنی کہ ابن عباس پھر دوبارہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے تم اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دو، اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ مزید وہ فرماتے ہیں کالا فرمایا جمعہ لک فی صدرک وتکرہ۔ مزید وہ فرماتے ہیں کہ کالا کہا جمعہ اس کا جمع کرنا، یعنی اس سے مراد جمع کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ کے سینہ اقدس میں قرآن مجید کو محفوظ کرنا ہے، اور تقرأہ اور اس کو پڑھنے سے مراد یعنی کہ تقرأہ اس کو پڑھانے سے مراد یعنی کہ تلاوت قرآن پاک کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت قرآن پاک کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، قراء سے مراد ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پھر جب ہم پڑھ لیں اس کو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تو آپ اس کی پڑھے ہوئے کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ۔ مزید ابن عباس جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یعنی کہ
فاستمع غور سے سنو، لہو اس کے لیے، یعنی کہ جو تلاوت کی جا رہی ہے، جو وحی میں تلاوت کی جا رہی ہے وہ آپ غور سے سنو، وانصت اور خاموش رہو۔ ثم پھر یعنی کہ قول اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ثم ان علینا بیانا، یعنی پھر ہم پر ہی ہے اس کا پڑھوانا۔ فکانہ پس تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک اس کے بعد جب آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، استماع تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنا کرتے تھے۔ فاذا پھر جب انطلق جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے، فقرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جبرائیل امین نے وہ آیت یعنی کہ پڑھ کر آپ کو سنائی ہوتی تھی، اسی طرح آپ اس کو